بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 23 جولائی 2020 کو سعودی عرب کی شام کی خبریں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میں ہوں وسیم اور آپ دیکھ رہے ہیں انفو ٹی وی چینل۔ اگر آپ نے ابھی تک انفو ٹی وی چینل سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ہم آپ کو ہر سعودی عرب کے بدلتے حالات سے باخبر رکھتے ہیں۔ ساتھ میں موجود بیل آئیکن ضرور پریس کر لیجیے گا۔ خبر شامل کرتے ہیں۔ پہلی، وائرس کے باعث مسجد نبوی کو بند کرنے پر دستاویزی فلم تیار۔ مسجد نبوی شریف انتظامیہ نے کرونا وائرس کے باعث مسجد نبوی شریف کو بند کرنے کے تاریخی واقعے پر ایک دستاویزی فلم لک الحمد تیار کی ہے، جس کا ٹائٹل جاری کیا گیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق دستاویزی فلم میں کرونا کے باعث مسجد نبوی شریف میں نمازیں معطل کرنے کے آغاز سے لے کر حفاظتی تدابیر کے ساتھ بحالی تک کے واقعات دکھائے گئے ہیں۔ گزشتہ رمضان المبارک مسجد نبوی شریف کی تاریخ کا پہلا رمضان ہے، جس میں فرض نمازیں ادا کی گئیں، نہ تراویح پڑھائی گئی، نہ افطار کے دسترخوان سجائے گئے۔ اس اہم واقعہ کو فلم کا اہم حصہ بنایا گیا ہے۔ دستاویزی فلم سوشل میڈیا ذرائع پر جاری کی گئی ہے، جس کا دورانیہ 2 منٹ 22 سیکنڈ ہے۔ فلم کے آخر میں لکھا ہوا آتا ہے کہ دستاویزی فلم جلد جاری ہوگی۔ کویت اور بحرین میں شہریوں کی واپسی کے لیے سرحد کھول دی گئی۔ سعودی عرب نے شہریوں کی واپسی کے لیے کویت اور بحرین کے ساتھ بری سرحدیں کھولنے کا اعلان کیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق کویت میں سعودی سفارت خانے نے کہا ہے کہ کویت میں رہ جانے والے شہریوں اور ان کے اہل خانہ کے علاوہ ان کے ہمراہ ملازمین کی واپسی کے لیے سرحد کھول دی گئی ہے۔ وہ پیشگی اجازت لیے بغیر وطن آ سکتے ہیں، تاہم انہیں حفاظتی تدابیر پر عمل کرنا ہوگا۔ ادھر منامہ میں بھی سعودی سفارت خانے نے کہا ہے کہ بحرین میں رہ جانے والے سعودی شہریوں کی واپسی کے لیے کنگ فہد پل کھول دی گئی ہے۔ شہری پیشگی اجازت کے بغیر وطن واپس آ سکتے ہیں، انہیں وزارت صحت کی ہدایت کے مطابق چند دن گھر میں محدود رہنا ہوگا۔ بیرون ملک ملازمت کے لیے سب کچھ لٹا چکا ہوں۔ کرونا وائرس سے ہزاروں ایسے غیر ملکی متاثر ہوئے ہیں جو اچھی ملازمت کا خواب سجائے پردیس جانے کا فیصلہ کر چکے تھے، لیکن فضائی سفر پر پابندی کے باعث وہ بیرون ملک ملازمت کے لیے نہ جا سکے۔ بے روزگاری سے تنگ آئے ہوئے ان لوگوں کا باعزت روزگار کی تلاش میں بیرون ملک جانے کا انتظار لاک ڈاؤن کے باعث مزید طویل ہو گیا ہے۔ ایسی ہی صورتحال کا سامنا ایک پاکستان کے شہری سوات کے رہائشی عبدالغنی، ایک فرضی نام ہے، جو کہ پچھلے 6 ماہ سے فضائی سفر بحال ہونے کے انتظار میں ہیں تاکہ وہ ملازمت کے لیے سعودی عرب میں جا سکیں۔ سوات کے علاقے کے رہائشی نے بتایا کہ فروری کے آغاز میں راولپنڈی میں ایک ریکروٹمنٹ ایجنسی کے ذریعے سعودی نجی کمپنی میں ملازمت کے لیے کاغذات جمع کروائے تھے اور انٹرویو بھی ہو گیا تھا۔ امید یہی تھی کہ اپریل سے ملازمت کا آغاز ہو جائے گا، لیکن اس سے پہلے ہی سب کچھ بند ہو گیا۔ شروع میں لگتا تھا کہ صورتحال جلد بہتر ہو جائے گی، لیکن اب انتظار طویل ہوتا چلا جا رہا ہے اور پریشانی بھی بڑھ رہی ہے۔ 24 سالہ عبدالغنی کے والد فروخ خان الیکٹریشین کا کام کرتے ہیں، ان کے 2 بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ انہوں نے اپنی جمع پونجی اپنے بڑے بیٹے کو سعودی عرب بھیجنے کے لیے لگا دی اور اب ایجنٹ کی طرف سے انتظار کیا جا رہا ہے کہ وہ کوئی مثبت جواب دیں۔ انہوں نے کہا، میں تو اپنا سب کچھ لٹا چکا ہوں۔ سوچا تھا کہ بیٹا جو ہے وہ 2-4 پیسے کمانے کے بعد جو ہے وہ ایسا کچھ کرے گا، لیکن اللہ کو ایسا منظور نہیں لگتا۔ ریکروٹمنٹ کمپنی سے رابطہ کرنے پر یہی جواب ملتا ہے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے سب کچھ بند ہے اور جب تک پروازیں کھل نہیں جاتی سفارت خانے سے بھی کوئی جواب نہیں مل سکتا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ پھر بھی پر امید ہیں کہ 1-2 ماہ میں کچھ نہ کچھ حل نکل آئے گا۔ یہ عبدالغنی اور ان کے خاندان کی طرح اسی طرح کئی اور دیگر افراد جو ہیں وہ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش میں موجود ہیں، جن کو سیم اسی طرح کی سچویشن کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جو روزگار کی امید لگائے بیرون ملک جانے کے لیے تیار تھے، لیکن کرفیو لاک ڈاؤن کے باعث ان کی امیدیں پوری نہ ہو سکیں۔ وزارت سمندر پار پاکستانی کے اعداد و شمار کے مطابق کرونا وائرس کے باعث 50,000 سے زائد افراد بیرون ملک ملازمت کے لیے نہیں جا سکے۔ ہمارے پاس موجود دستاویزات کے مطابق کرونا وائرس کی وجہ سے دنیا بھر کی معیشت سکڑ رہی ہے، جبکہ فضائی سفر پر پابندیوں کی وجہ سے بڑی تعداد میں سمندر پار جو غیر ملکی ہیں ملازمت کھونے یا آمدنی میں کمی جیسے اثرات کا شکار ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ 50,000 سے 60,000 افراد ایسے ہیں جو کہ بیورو آف امیگریشن اینڈ اوورسیز میں رجسٹر ہوئے
لیکن فضائی سفر پر پابندی کے باعث وہ بیرون ملک نہ جا سکے۔ جدہ ساحل روڈ پر گاڑی الٹ گئی، 2 ہلاک 10 زخمی۔ جدہ میں سعودی ہلال احمر کے ترجمان عبداللہ احمد ابو زید نے بتایا کہ جدہ کے الساحل روڈ پر گاڑی الٹنے سے 2 افراد ہلاک اور 10 زخمی ہو گئے۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق ترجمان نے بتایا کہ جنوبی کارنش کے السیف ساحل جاتے ہوئے سڑک پر ایک گاڑی کے الٹنے کی اطلاع ملی تھی۔ فوراً ہی 6 امدادی ٹیمیں جائے وقوع روانہ ہو گئی۔ پتہ چلا کہ 12 افراد حادثے سے متاثر ہوئے، 2 جان کی بازی ہار چکے اور 2 کی حالت نازک ہے، جبکہ 8 افراد مختلف نوعیت کے زخم آئے ہیں۔ ہلال احمر کے ترجمان نے بتایا کہ زخمیوں کو فوری فرسٹ میڈیکل ایڈ مہیا کر دی گئی، انہیں قریب ترین ہسپتال میں داخل کرا دیا گیا۔ سعودی شاہی بحریہ کے نئے جہاز الجبیل کی تقریب رونمائی۔ سعودی عرب کی رائل نیوی کی جانب سے اپنی بحری بیڑے میں شامل ہونے والے نئے جہاز الجبیل ہل نمبر 828 کی تکمیل کی تقریب رونمائی کا اہتمام کیا گیا۔ سرکاری نیوز ایجنسی SPA کے مطابق الجبیل نامی یہ جہاز سعودی بحری فورس کے لیے اسپین کی جہاز ساز کمپنی نوونیشیا کے تعاون سے تیار کیے جانے والے 5 جہازوں میں سے ایک ہے۔ یہ جہاز سعودی عربین ملٹری انڈسٹری سامی اور نوونیشیا کے مابین مشترکہ منصوبہ کے ذریعے تیار کیے جا رہے ہیں۔ اس مشترکہ منصوبہ کا نام سامی نوونیشیا انڈسٹریز ہے۔ اس منصوبہ کے تحت تیار کیے جانے والے جہاز 2024 تک سعودی عرب کی رائل نیول فورس کو فراہم کیے جائیں گے۔ 4 دن سے لاپتہ شہری کی لاش صحرا سے بازیاب۔ ریاض کے علاقے میں وسیع صحرا کے وسط میں ایک 40 سالہ سعودی باشندے کی لاش سجدہ کرنے کی حالت میں ملی۔ سعودی گزٹ کے مطابق یہ شخص گزشتہ 4 دن سے لاپتہ ہو گیا تھا۔ جب یہ ملا تو اس کی ہتھیلیاں اور پیشانی ہے وہ ریت میں دھنسی ہوئی تھی، جیسا کہ یہ کافی دیر سے سجدہ کی حالت میں رہا ہو۔ ریسکیو ٹیم نے اس شخص کی گاڑی تلاش کرنے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل کر دی تھی، جس کے بعد سینکڑوں صارفین نے آن لائن اس کی بازیابی کی دعا کی۔ مقامی میڈیا رپورٹ کے مطابق ایک شخص جس کا نام حمود الجیلان بتایا جاتا ہے، اپنے گھر واقع وادی الدواسر سے گزشتہ 4 دنوں سے لاپتہ تھا۔ پولیس اس 40 سالہ شخص کو گزشتہ 4 دنوں سے صحرا میں مسلسل تلاش کر رہی تھی۔ مقامی میڈیا نے بتایا کہ ریسکیو ٹیمیں اسے قبل دور دور تک پھیلے صحرا میں حمود الجیلان کی گاڑی سے چند میٹر دور سے گزر گئی تھیں۔ 7 علاقوں میں جمعرات کو بارش کا امکان۔ سعودی عرب کے 7 علاقوں میں آج گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق محکمہ موسمیات نے ٹویٹر پر بیان میں کہا کہ نجران، جازان، عسیر اور باہا کے بالائی علاقوں میں تیز ہوائیں چلیں گی، پھر گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اس کا سلسلہ مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ کے بالائی علاقوں نیز ریاض ریجن کے جنوبی علاقوں تک پھیل جائے گا۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ گرد آلود ہواؤں سے الشرقیہ، ریاض، قصیم اور حائل ریجنوں میں حد نظر محدود ہو جائے گی۔ گرد آلود ہواؤں کا سلسلہ مغربی جنوب، مغربی بالائی علاقوں کے مشرقی حصوں تک پھیل جائے گا۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ جمعرات کو بحیرہ احمر میں جنوب مغرب سے شمال مغرب کی جانب 42 کلومیٹر تک فی گھنٹے کی رفتار ہوائیں چلیں گی۔ سمندر میں 2.5 میٹر تک اونچی لہریں اٹھیں گی۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ خلیج عرب میں ہوائیں جنوبی مشرق سے جنوب کی طرف چلیں گی، فی گھنٹہ رفتار 38 کلومیٹر تک ہوگی۔ سمندر میں لہریں 1 میٹر تک اونچی ہوں گی۔ یہ تھا ہمارا آج کا شام کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے چینل کے ساتھ بنے رہیے گا، اور اس کے علاوہ آپ رات کا 12 بجے کے بعد کا نیوز بلیٹن دیکھنا مت بھولیے گا۔ اس میں آپ کے لیے ہوتی ہیں سعودی عرب بھر سے خبریں، اور وہ سب خبریں جو آپ کے لیے جاننا بے حد ضروری ہوتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ اجازت چاہیں گے، ملیں گے آپ کے ساتھ ایک اور ویڈیو میں۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا، اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔